بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحکمت پی کے، اور میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ثنا مکی کے بارے میں عرض کروں گا۔ یہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کے نسخہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ثنا مکی۔ حضرات محترم، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات نے ریسرچ کی ہیں، تحقیق کی ہیں، ادویات پہ، نسخہ جات پہ انسانوں کو استعمال کیا، اس کے فوائد، اس کے نقصانات کا پتہ لیا، مگر ان سب میں غلطیاں نکل آتی ہیں، ان سب میں خرابیاں نکل آتی ہیں۔ مگر یہ جو آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک دوائی ادویات میں سے پیش کرنے لگا ہوں، یہ وہ دوائی ہے کہ جس کی تحقیق خود اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایک الہامی دوائی ہے، اس میں تو کسی قسم کا جو ہے نا غلطی نہیں نکل سکتی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی موت کا علاج ہو سکتا ہوتا تو یہ ثنا مکی سے ہوتا۔ اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، دوائیوں میں سے فقط واحد یہ چیز ہے ثنا مکی، کہ اگر موت کا بھی علاج ہوتا کوئی تو یہ ثنا مکی ہوتا۔ اور حضرات ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بات فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے میرا محبوب تو بولتا ہی وہی ہے، میری مرضی کے بغیر تو یہ بات ہی نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہی ہوگی نا اس میں بھی، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ثنا جو ہے ہر مرض کا علاج ہے اس میں، حتیٰ کہ موت کا بھی اگر علاج ہوتا تو ثنا مکی میں ہوتا۔ تو یہ تو ہے ہمارے ایمان کا اب جز بن چکا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس میں واقعہ ہی اتنے فوائد ہیں، لا تعداد و بے انتہا ہے اس میں فوائد۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا جی، یہ حجاز مقدس کی ایک خود رو بوٹی ہے، یعنی خود بخود، اور خصوصی طور پہ جو سب سے افضل اعلیٰ قسم ہے وہ ہے مکہ شریف کی ثنا جو ہے، جس کو ثنا مکی کہتے ہیں۔ اب تو ہر جگہ کی ثنا کو ثنا مکی ہی کے نام سے بلاتے ہیں، جہاں سے لینی ہو ثنا مکی عموماً حکماء لکھتے ہیں، اور دینے والے بھی ثنا چاہے وہ ادھر کی پاکستان کی ہو ثنا مکی کے نام سے ہی دیتے ہیں۔ ثنا مکی آپ لکھیں، جا کے پوچھیں ہاں جی ثنا مکی ہے، وہ کہیں گے ہے، یہ نہیں ہے کہ مکہ شریف سے آئی ہے۔ مگر اب بھی ہمارا تجربہ ہے کہ جو سب سے بہترین ہے ثنا وہ مکہ شریف کی ہے، کیونکہ میں نے خود منگوائی ہے، کتنی بار منگوائی ہے، میں نے خود استعمال کی ہے، ادھر پاکستان سے بھی لے کے بھی اور ادھر سے منگوا کے بھی، اس میں بہت فرق ہے۔ یہ بھی فائدہ دیتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ فائدہ نہیں دیتی ادھر والی جو ہے، مگر جو مکہ شریف کی ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اچھی ہے۔ تو حضرات اب کچھ یہ تو میں نے عرض کر دی کہ ایک بوٹی ہے، اور اس کے پتے دوا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ مختلف نسخہ جات میں استعمال ہوتے ہیں، کیوے بنتے ہیں، اور بہت سارے طریقے ہیں اس کے استعمال کے لیے، وہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کے جو ہے نا جی فوائد کیا ہیں وہ سن لیں۔ یہ پیٹ سے صفرا کو خارج کرتی ہے، سودا کو نکالتی ہے، اور دل کے پردوں کو تقویت دیتی ہے، پٹھوں اور عضلات کی اینٹھن کو دور کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور صحت مند بناتی ہے، جسمانی دردوں کو مٹاتی ہے۔ اور ثنا مکی جلدی امراض، پھوڑے، پھنسی، خارش اور جسم پر پڑنے والے داغوں کے لیے بہترین ہے، اس کا لگانا مفید ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق ثنا مکی ان ادویات میں سے ہے جن کے فوائد لا انتہا ہیں،
یعنی بے انتہا جسے کہہ لیں۔ اور اطباء قدیم نے جہاں بھی بات سمجھ نہ آئی، بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی فائدہ نہیں دے رہی چیز، وہاں ثنا کا استعمال کیا۔ وجہ ان کے خیال میں اس کی افادیت کی اہم وجہ یہ رہی ہے کہ اس کے استعمال سے جسم کے غلیظ مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس طرح غلاظتوں کے اخراج سے جسم میں تندرستی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال سے کمر درد، جوڑوں کا درد، بواسیر اور خارج دور ہوتے ہیں۔ اس کے لگانے سے یہ سر میں سکری، پھنسیاں اور بال گرنے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرات، اس کے فوائد تو بے شمار ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ سوداوی، صفراوی اور بلغمی مادوں کو، تینوں کو ہی جسم سے نکالنے کے لیے بہترین ہے۔ اسی وجہ سے دمے میں پھنسی ہوئی بلغم نکل جاتی ہے۔ دماغی نالیوں میں پھنسی ہوئی رطوبتیں نکلنے سے درد شقیقہ، مرگی، عرق النساء، گینٹھیا اور پرانے سر درد میں مفید ہے۔ دل کے عمل کو طاقت دیتی ہے، دماغ سے وسواس نکالتی ہے، خون صاف کرتی ہے اور پیٹ کے کیڑے مار دیتی ہے۔ اس کی جو ہے تاثیر جی تھوڑی مقدار میں لیں تو ملین تاثیر ہے، زیادہ مقدار میں مسل ہے۔ تر گرم اس کا مزاج ہے، گرم تر اس کا مزاج ہے جی۔ اور خصوصی طور پہ جو اور بھی حکماء میں بہت سارے تجربات ہیں، میرے تجربے میں بھی یہ پتھریوں کے لیے بہترین ہے، زبردست ہے۔ پتے، جگر اور گردے، مثانے، ہر قسم کی پتھریوں کو تحلیل کر کے نکالتی ہے، یعنی ان کو پانی بنا کے گھل جاتی ہیں، گھل کے پانی بن کے تحلیل ہو کے تو نکلتی ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے چند بہترین نسخہ جات وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ نسخہ نمبر 1 یہ آپ حضرات کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے۔ یہ ثنا مکی کے جو ہے نا نسخے، وہ 3-4 آپ کی خدمت میں اب میں پیش کروں گا، تو بہت سارے امراض میں جو مفید ہیں۔ اس میں پہلا نسخہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ثنا مکی 80 گرام، سنڈ 50 گرام، ٹھیکری نوشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام۔ آسان طریقہ ہے جی۔ ثنا مکی جو ہے صاف پتے لینے ہیں آپ نے، بیچ میں سے ڈنڈیاں، پھول وہ نکال دینے ہیں، صرف پتے لینے ہیں 80 گرام پورے کر کے۔ سنڈ جو ہے کوٹ کے اس کا ریشہ الگ کریں، صرف جو ہے پاؤڈر اس کا جو آٹا نکلے گا 50 گرام وہ لے لیں۔ ٹھیکری نوشادر جو ہے 20 گرام اس کا پاؤڈر لے لیں، کالی مرچ کا 10 گرام پاؤڈر کر لیں۔ ان تینوں کو ان چاروں کو مکس کر لیں، صفوف بنا لیں، دوائی تیار ہے۔ اس کی مقدار خوراک 1 سے 3 گرام ہے۔ عمر کے حساب سے، جسم کے حساب سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے فوائد جو ہیں مختصراً، یرکان کے لیے بہترین اعلیٰ درجے کی دوائی ہے، ہیپاٹائٹس بی سی کا اعلیٰ علاج ہے، خونی بواسیر کے لیے بہت مفید ہے، خون کی کمی، رنگ پیلا پڑ جانا، خارش، پھوڑے، پھنسی، جگر کا بڑھ جانا، جوڑوں کا درد، ان سب امراض میں نہایت فائدہ مند ہے۔ یہ تو 1 نمبر نسخہ جو ہے نا وہ ہے۔ اب نسخہ نمبر 2 وہ دیکھ لیں، یہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں ثنا مکی ہے، گل سرخ ہے، اجوین دیسی ہے، سنڈ ہے اور نمک سیاہ ہے، سونف ہے اور نمک سیاہ ہے۔ اس میں ثنا مکی 10 گرام، گل سرخ 10 گرام، اجوین دیسی 10 گرام، سونف 10 گرام اور نمک سیاہ جو ہے کالا نمک وہ 20 گرام ہے۔ تمام ادویات کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ بھی 1 سے 3 گرام تک مقدار خوراک ہے، 3 ٹائم۔ یہ جناب اس کے فوائد میں معدے کے بہت سارے امراض میں مفید ہے، خصوصی طور پر دائمی قبض کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اب نسخہ نمبر 3 یہ بھی نوٹ کر لیں۔ ثنا مکی 10 گرام، بادیان 10 گرام، گل سرخ 10 گرام، بادام روغن اس میں ڈالنا ہے 20 گرام اور مصری ہے 30 گرام۔ اس میں سے پہلی تینوں ادویات کو باریک کر کے بادام روغن ملانا ہے، اس میں بعد میں مصری شامل کر لیں، دوائی تیار ہے۔ خوراک جو ہے آدھا ٹی سپون 3 بار ہمراہ پانی لینی ہے آپ نے۔ معدہ
اور جگر کے ورم کے لیے بہترین ہے، قے ابکائی کے لیے اور دائمی قبض کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے۔ اب ایک اور نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہے جی، یہ ہے دردوں کے لیے وجع المفاصل نقرس، یہ چھوٹے دردوں اپنا جوڑوں کا درد اور بڑے جوڑوں کا درد ان کے لیے، اس کے علاوہ باقی جسمانی دردوں کے لیے بھی بہترین ہے، کمر کے درد پر بھی فائدہ مند ہے۔ تو نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہے، دیکھیں۔ اس میں ہے جی سنام مکھی 10 گرام، ستاور 10 گرام، اسگن ناگوری 10 گرام، زنجبیل یعنی سونڈ 10 گرام، گل سرخ 10 گرام، سرنجا تلخ یہ 10 گرام۔ ان کا بھی تمام ادویات کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے، دوائی تیار ہے، دوائی تیار کر کے رکھیں۔ 1 سے 3 گرام تک مقدار خوراک ہے، یہ بھی یعنی عمر اور جسم کے حساب سے 1 گرام سے لے کے 3 گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے۔ دن میں 3 سے 4 بار ہر 3-4 گھنٹے بعد آپ ایک خوراک لیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یہ ہے جی وجع المفاصل یعنی جوڑوں کا درد، نقرس اور باقی جو ہیں جسمانی دردیں ان کے لیے بھی یورک ایسڈ کو ختم کرتی ہے۔ یہ بہترین نسخہ جات ہیں، میں نے بہت کم ان کے فوائد جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ان کے فوائد ہیں۔ تو یہ نسخہ جات آپ نوٹ کر لیں، بنائیں، جیسے جیسے کسی کو ضرورت ہے بنائیں، استعمال کریں، بہترین نسخہ جات ہیں۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔